اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور بات چل رہی تھی ججمنٹ اینڈ ڈگری انڈر آرڈر 20 CPC 1908 ان پاکستانی سول جسٹس سسٹم پرسپیکٹو کے اندر۔ آرڈر 20 CPC 1908 کا تعلق فیصلے اور ڈگری سے ہے۔ عدالت پارٹیز کی طرف سے، یعنی مدعی پارٹی اور مدعا علیہ پارٹی، ڈیفینڈنٹ پارٹی، دونوں پارٹیز کی طرف سے شہادت کی تکمیل کے بعد دلائل کی سماعت کے لیے کوئی تاریخ مقرر کرے گی، جو کہ آرڈر 20 CPC 1908 واضح کرتا ہے اس ڈیوریشن کو 15 دن، جبکہ ابھی پچھلے ماہ CPC 1908 میں پنجاب امینڈمنٹ آئی ہے، پنجاب امینڈمنٹ ان کوڈ آف سول پروسیجر 1908 اپریل 2020 میں، جس کے اندر یہ جو ڈیوریشن ہے وہ 20 ڈیز کا رکھا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ جب پارٹیز کی طرف سے شہادت کلوز ہو جائے تو فائنل آرگومنٹس کے لیے، دلائل کی سماعت کے لیے 20 ڈیز تک کا ٹائم رکھا جائے گا، جبکہ CPC 1908 کے آرڈر 20 میں 15 دن ہے۔ اور امینڈمنٹ کے اندر یہ بھی واضح کیا گیا کہ یہ جو آرگومنٹس ہیں یہ تحریری شکل میں بھی عدالت میں جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ اور آرڈر 20 CPC 1908 واضح کرتا ہے کہ ایک دعوے کی سماعت مکمل ہو جانے کے بعد اوپن کورٹ میں ہی عدالت ججمنٹ پروناؤنس کرے گی، اور ایک ججمنٹ میں کچھ تفصیلات جو ہیں اس دعوے کے، مثلا مختصر حالات دعویٰ، متنازعہ معاملات جو ہیں، مثلا جو ایشوز کریٹ ہوئے ہیں دونوں پارٹیز کے درمیان، یعنی وہ ایشوز آف فیکٹ بھی ہیں، ایشو آف لا بھی ہیں، عدالت کا، سول کورٹ کا ہر ایشو کے بارے میں دیا گیا فیصلہ اور ان وجوہات کا بیان جس پر، یعنی وہ تمام ریشو ڈسنڈائی، وہ تمام ریزننگ، وہ تمام دلیل جس کی بنا پر وہ اس ایشو کے اوپر جو فیصلہ دیا جا رہا ہے، وہ بھی عدالت اس ججمنٹ میں لکھنے کی پابند ہے۔ اس حوالے سے 2006 CLC پیج 602 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے، اور اس بات کو NLR 1980 SCJ پیج 66 1980 CLC پیج 694 2011 MLD پیج 266 2005 YLR پیج 2823 2011 MLD پیج 266 1986 CLC پیج 1241 ہے، اور PLD 1988 لاہور ہائی کورٹ پیج 332 نوٹ 331 2007 CLC پیج 762 ہے، 1988 MLD پیج 2846 ہے، 2007 SCMR پیج 1587 2007 SCMR پیج 307 2008 SCMR پیج 143 اور اسی بات کو اگر آپ مزید تھوڑا سا پراپ کرنا چاہیں اور اس پہ مزید انٹرپریٹیشن اگر آپ کو چاہیے تو PLJ 2013 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 270 ہے، اور NLR 2003 سیول ڈائجسٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے اور پیج 108 ہے۔ اور اسی بات کے اوپر مزید اگر آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو 2010 SCMR پیج 421 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اب صاحب عدالت فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے
ڈگری جاری کرے گی جس میں اس دعوے کا نمبر، پارٹیز کے نام، بلدیت، قومیت وغیرہ، دعوے کی تفصیلات اور داد رسی جو ہے اس متعلقہ دعوے کا، اس کا اندراج کیا جائے گا، اور اس ڈگری میں خرچے کی مقدار بھی لکھی جائے گی اور وہ ججمنٹ پروناؤنس کرنے کی تاریخ بھی اس پہ درج ہوگی، اور جب سول کورٹ کے جج صاحب کو اطمینان ہو جائے کہ جو ڈگری ہے وہ ججمنٹ کے بالکل مطابق لکھی گئی ہے تو پھر وہ ڈگری پر دستخط فرما دیتے ہیں۔ اس حوالے سے 2000 YLR پیج 202، 2004 MLD پیج 1633 ہے جناب، اور PLD 2011 پشاور ہائی کورٹ پیج 60 ہے، PLD 2003 سپریم کورٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 1 ہے، اور اسی بات کو PLD 2003 لاہور ہائی کورٹ پیج 646 بھی اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے، اور اسی بات کے اوپر مزید 2000 YLR پیج 1456 ہے، اور PLD 2008 لاہور ہائی کورٹ پیج 1 ہے، اور 1991 CLC پیج 710 ہے، 1989 MLD پیج 1940 ہے، اور اسی بات کو 2002 CLC پیج 4 ہے، 1984 CLC پیج 459، اور اسی حوالے سے PLD 1991 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 363 ہے، 1995 CLC پیج 1461 ہے، جو کہ اس حوالے سے 1982 SCMR پیج 673 جو ہے وہ بھی ہمیں گائیڈ لائن سے دیتی ہے، اور 2007 MLD پیج 1732 جو ہے وہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ پاکستان کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو کہ 1986 SCMR پیج 1736 جو کہ ریوزٹ کی گئی تھی 1992 SCMR پیج 468 میں، اور اسی حوالے سے صاحب یاد رکھیے گا کہ فیصلہ ایک دعوے کی مکمل سماعت کے بعد ہی دیا جا سکتا ہے، اور اگر فیصلہ مکمل سماعت کے بعد نہ دیا گیا ہے تو پھر ایسا فیصلہ کالعدم ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب تک ایک فیصلہ سنایا نہیں جاتا ہے، اس پر دستخط نہیں کیے جاتے ہیں، اس میں تبدیلی کی گنجائش بھی موجود ہوتی ہے۔ اس حوالے سے 1992 SCMR پیج 468 جو ہے اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے کہ ایک فیصلہ جو جج نے کھلی عدالت میں تو لکھوایا ہو، اس پر دستخط کرنے سے پہلے اگر کوئی چیز نہیں سامنے آتی ہے تو اس میں تو وہ تبدیلی کر سکتا ہے۔ اب معاملہ اس طرح سے ہے، اگر کوئی فیصلہ اس طریقے بے ترتیبی کے ساتھ کیا گیا ہے، اس میں وہ وجوہات جن کی بنا پر فیصلہ صادر کیا جانا تھا، اس فیصلے کی، اس ججمنٹ کی ریشو ڈسنڈائی مسنگ ہے، دلیل نہیں پہ مبنی نہیں ہے، تو پھر ایسا فیصلہ جو ہے وہ پرابلم میں چلا جاتا ہے، اور ایسے اپیل کے اندر ایسا دعویٰ جو ہے وہ ریمانڈ میں چلا جائے گا۔ اس حوالے سے PLD 1987 سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 1 ہے، 1984 SCMR پیج 1014 ہے، اور 1997 MLD پیج 1788 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے، اور یہ وضاحت ذہن میں رکھیے گا آرڈر 20 رول 5 کی کہ ہر ایشو کے اوپر علیحدہ علیحدہ فیصلہ جو ہے ایشو وائز فیصلہ جج لکھنے کا پابند ہے، اور اس حوالے سے 1992 CLC پیج 1362 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتی ہے، اور جب تک کسی خاص ایشو پر فیصلہ صادر کرنے سے تمام مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، یعنی ہر
ایشو وائز انہوں نے اپنی ورڈکٹ دینی ہے، اپنا دلیل دینی ہے، ریشو ڈسنڈائی دینی ہے جج صاحب نے، اور اسی کے مطابق ہی یہ معاملہ چلے گا، اسی کے مطابق ہی جو ہے وہ معاملے کو لیا جا سکتا ہے، کیونکہ آرڈر 20 رول 5 اور آرڈر 41 رول 31 جو ہے اس کے جو احکامات ہیں وہ بنیادی طور پر مینڈیٹری ہیں۔ مینڈیٹری اس حوالے سے یعنی باقاعدہ طور پر ڈائریکشن دی گئی ہے اسٹیچوٹ کی طرف سے کہ آپ نے ایشو وائز جو ہے بطور جج ایشو وائز ہی فیصلہ دینا ہے۔ اس لیے جب فیصلہ ایک عدالت کا ایشو وائز نہیں ہے تو پھر لازمی بات ہے اٹ مین کہ دیر آر سم ایلیمنٹ جو ہیں وہ مسنگ ہیں اس ججمنٹ کے، اور یہ باقاعدہ طور پر ڈائریکٹری ہیں، ڈائریکشن میں فعال کرتا ہے۔ اس حوالے سے 1998 CLC پیج 2006 اور 1995 CLC پیج 1461 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ اور اسی بات پر اگر آپ دیکھیں تو PLJ 1987 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 446 جو ہے وہ اسی بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ نہیں دوستو، آرڈر 20 جو ہے رول 1 سے لے کے رول 20 تک ایک ججمنٹ اور اس ججمنٹ کی بنیاد پر جو ڈگری ایشو ہوتی ہے اس کے حوالے سے باقاعدہ طور پر جو سول کورٹ ہے اس کو باقاعدہ ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ کس طرح سے وہ فیصلہ صادر کریں گی اور اس فیصلے کی بنا پر کس طرح سے وہ ڈگری شیٹ مرتب کریں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔